بڑھنا ہے۔ اور جیسے پہلے میٹنگ شروع کی تو خدا نے دور سے مجھے کہا کہ کامی کو دعوت دو تاکہ جب کلام کے حصے میں بولا جائے تو تھوڑا سے پہلے تو کیا ملے، طاقت ملے۔ خدا کی شکر گزاری ہے جتنا بھی وقت خدا نے ہمیں دیا، اور یہ عبادت کے شروع اس حصے میں ہم خدا کی کیا کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ خدا جو زندگی دینے والا ہے، خدا تندرستی بخشنے والا ہے، وہ وقت پر ہر ایک جان کو، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہر روز کیا کرتا ہے، ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ بوجھ اٹھانا، کسی کے لیے فکر کرنا، کسی کے لیے درد رکھنا آج کے دور میں بہت کم ہے۔ کسی کا درد میں کسی کا ساتھ دینا، کسی کی مصیبت میں اس میں شامل ہونا، یہ آج کے دور میں بہت مشکل ہے۔ لیکن ہمارا خدا جو اب تک کیا ہے، یکساں خدا ہے، اور کلام جو آج ہمارے درمیان میں ہے، اور جب کھولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے تو کیا ہوتی ہے، برکت آتی ہے۔ اور وہ آج 2023 کا یہ دوسرا مہینہ ہے، اور اس کی پہلی عبادت میں آج ہم کیا ہیں، شامل ہیں۔ تو کیا 2023 میں کیا یسوع ہماری کشتی میں شامل ہے؟ کوشش کرنی ہے۔ آج ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے، کیا 2023 کی زندگی جو ہر روز وہ شخص جو آسمان پر بیٹھا ہے، اس کی نگاہ کیا لکھا ہے کلام میں، اس کی آنکھیں زمین پر کیا کرتی ہے، جنبش کرتی ہے، دیکھتی ہے۔ کس شخص کے لیے؟ ہر ایک شخص کے لیے خدا نے دنیا سے کیا کی ہے، محبت کی ہے، اور وہ محبت آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور جب اس کی محبت کسی شخص پر ظاہر ہوتی ہے، اس کی زندگی میں آ جاتی ہے، اس کے گھرانے میں آ جاتی ہے، تو برکتوں کے دروازے کیا ہو جاتے ہیں، ہاللیلویا، کھلتے ہیں نہیں کھلتے۔ آج شکر گزاری ہے بھائی طارق کے لیے، جو بھی میں صبح ان کی طرف گیا، بیٹا ہرون بیمار تھا، میں دعا کر کے آیا ہوں، تو بھائی طارق نے بڑی خوشی کے ساتھ اپنی گواہی کو پیدا کیا، اور ان کی گواہی ہم کلام کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح جب ایک شخص جو شفا بدروہوں سے گرفتار تھا، بہت ساری بدروہوں میں، کہاں رہتا تھا؟ قبرستان میں، اور لوگ اس سے دور دور رکھتے تھے، ڈرتے تھے۔ جب اس کو خدا نے اس بیماری سے، اس وبا سے، اس پریشانی سے آزاد کیا، تو یہاں لکھا ہے مگر یسوع نے اسے رخصت کر کے کہا کہ اپنے گھر کو کیا کر، لوٹ کر لوگوں سے بیان کر کہ خدا نے تیرے لیے کیسے کام کیے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہماری زندگی میں یسوع کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کے نام کی گواہی دینا واجب ہے۔ اسے کہتے جا اپنے گھر لوٹ جا اور لوگوں کو بیان کر کہ خدا نے تیرے لیے کیا کام کیا۔ اور میں بڑا شکر گزار ہوں، جب بھائی طارق کی اس خوشی کو دیکھا تو فوراً یہ آیات میرے ذہن میں آئی کہ خدا جو چاہتا ہے گواہی دینا۔ اگر کوئی کلام الامثال کی کتاب میں پڑھے تو اس میں لکھا ہے کہ جس کے پاس گواہی ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ زندگی کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح سے کہا ہے کہ زندگی کا پانی، قیامت اور زندگی۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس گواہی ہے اس کے دل میں شکر گزاری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع اس کی زندگی میں موجود ہے۔ جس کے پاس گواہی ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ آئیں ہم اپنے کلام کی طرف بڑھیں۔ لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 8 باب
اب میں 2023 میں اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نیکسٹ سنڈے اسکول کی بیٹی کومل، بھائی کاش، آپ مجھے رات کو، ہفتے کی رات کو آپ نے مجھ سے فون کر کے پوچھنا ہے کہ کون سا حوالہ ہے، کون سی آیات ہے. ہم اسی طرح دوبارہ بچوں کو موٹیویٹ کریں گے، کلام کی یہاں تلاوت کیا کریں گے. یہ نہیں کہ جو مخصوص بچے بہنوں میں سے بھی، بھائیوں میں سے جو تلاوت کرنا چاہتا ہے تو یہاں بورڈ لکھا ہوگا، جیسے پہلے لکھتے تھے ہم بورڈ لکھ کر تلاوت کیا کریں گے. سب کو ہم موقع دیں گے تاکہ یہ جیسے ابھی دان کا آج گیت گانا، یہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کا جو تھوڑی سی جو شرمندگی تھی، یعنی کہ جو بچپنا تھا، جو ہچکچاہٹ تھی، وہ آج میں نے نہیں دیکھی بلکہ اس میں بہتری دیکھی ہے. اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ کلام میں بھی بچے بڑے کلام کریں، تلاوت کریں. جو بیٹیاں کرنا چاہتی ہیں، بھائی کرنا چاہتے ہیں، بچے کرنے چاہتے ہیں، اس میں ہم اسی طرح دوبارہ 2023 سے ہم اس رویت کو پھر آگے لے کے بڑھیں گے کہ تاکہ ہر ایک زندگی میں کیا ہو، یسوع منشود ہو. ہاللیلویا. آئے ہم خدا کے کلام میں سے آگے بڑھتے ہیں. لوکا کی معرفت 8واں باب اس کی 22ویں آیت سے لے کر ہم 25ویں آیت تک پڑھیں گے. تو بڑے غور سے سنیے گا. یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے تو ان کی زندگی میں ایک موقع ایسا بھی آیا جو خداوند کے ساتھ تھے. کس کے ساتھ تھے؟ خداوند یسوع کس کے ساتھ تھے؟ ذرا بولے، خداوند یسوع مسیح کے. جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا ان کی زندگیوں میں طوفان نہیں آتا؟ آتا ہے. مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ تکلیف آنے کے بعد میاں دے گھر نہیں آتا. سب کے گھر جو خداوند میں ساتھ تھے ان کی زندگی میں بھی کیا آیا؟ طوفان آیا. جو خداوند کے ساتھ تھے، زندگی کے اس باپ کے ساتھ تھے جس کو باپ نے کیا دیا ہے؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار کس کو دیا؟ خداوند یسوع مسیح کو. میں بہت ساری ایسی آیات میں بولتا ہوں بار بار، ہر توار، ہر ایک یعنی کہ میسیج میں بار بار وہ آیات دہراتا ہوں تاکہ سن کر بھی یاد ہو جائے. لکھا ہے، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اور اس کے شاگرد، کون؟ وہ اور اس کے شاگرد کہاں تھے؟ کشتی میں سوار ہوئے. اور اس نے ان سے کہا کہ آؤ. کہاں؟ آؤ جھیل کے. کہاں؟ آؤ. حالانکہ تم میرے ساتھ ہو، کشتی میں سوار ہو. آئیں ہم اس کشتی میں سوار ہو کر اس کہاں چلے؟ اس پار چلے. 2023 میں آؤ، سب آؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ اور یسوع کے ساتھ چل کر کہاں چلے؟ اس پار چلے. اس نے دعوت دی ہے آج ہم سب کو کیا دیا ہے کہ آؤ کشتی میں سوار ہو کر اس پار چلیں جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں تمہارے لیے. اس پار جانے کے لیے، اس جگہ پر پہنچنے کے لیے خدا آج ہمیں دعوت دے رہا ہے. موسیٰ کو مقرر کیا گیا بنی اسرائیل قوم کے لیے کہ جا میری قوم کو کیا کر، اس غلامی سے نکال. یہ بڑا اچھا واقعہ پرانے عہد نامہ میں پیدائش کی کتاب میں ذرا پڑھے تو وہاں موسیٰ کو مقرر کیا گیا کہ ان لوگوں کو اس بوجھ کے تلے جو دبے ہیں، میری آواز، میرے لوگوں کی آواز مجھ تک پہنچی ہے. اور آج بھی ہماری آواز، ہماری التجائیں،
ہماری درخواستیں خدا تک پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آؤ اس پار چلیں جہاں کیا ہے؟ زندگی ہے، جہاں سلامتی ہے، جہاں آسمان اور زمین کا کل اختیار دینے والا یسوع مسیح وہاں موجود ہے۔ وہ ہمیں آج یہ فرماتا ہے کہ آؤ ہم اس پار چلیں۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے؟ جب وہ کشتی چلی جاتی تھی تو وہ کیا ہو گیا؟ سو گیا، اور جھیل پر بڑی آندھی آئی اور کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خطرے میں تھے۔ حالانکہ خدا یسوع مسیح موجود ہے۔ کیا ہمارا خدا سوتا ہے؟ کسی کو آیات یاد ہے؟ کون سنائے گا کہ ہمارا خدا سوتا نہ ہو، اونگتا ہے۔ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے، اس کا ہاتھ، اس کے کان سن نہ سکے۔ ہمارا خدا سوتا نہیں، نہ اونگتا ہے، بلکہ وہ ہر وقت، ہر روز، ہر صبح ہمارا بوجھ اٹھانے والا، ہماری فکر کرنے والا، وہ ہماری تمام ضرورتوں سے واقف ہونے والا، وہ کہتا ہے کہ میں تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں کہ تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ سوتا نہیں، نہ اونگتا ہے، بلکہ ہر روز ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ آج یہ فرماتا ہے کہ آؤ اس پار چلے جہاں زندگی ہے، جہاں سلامتی ہے، جو ہمیں ہری ہری چراغوں میں بٹھانا چاہتا ہے، وہ ہمیں راحت کے چشموں کے پاس سے لے جانا چاہتا ہے، وہ ہمیں زندگی کے درخت کے پاس لے جانا چاہتا ہے۔ لیکن ہم 2023 میں اس کشتی میں سوار نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ جہاں ہم 2022 میں تھے، 2003 میں تھے، 2005 میں تھے، 2006 میں تھے، اور 2022 میں تھے، 2023 میں بھی ہم اسی کشتی میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں جانا چاہتے، ہم اس زندگی کو درخت کے پاس نہیں جانا چاہتے، ہم اپنی ہی مصیبتوں میں، اپنے ہی طوفانوں میں رہنا چاہتے ہیں۔ اس سے کہا کہ آؤ چلیں اس پار، اس کشتی میں چلیں جہاں تجھے کیا ملے گا؟ زندگی ملے گی۔ اور خدا یسوع مسیح حالانکہ ان کے ساتھ تھے۔ آج بھی ہم اکثر گلا کرتے ہیں کہ خدا میرے یہاں سے سو گیا، سارے ہم یہ ضرورتیں ہو رہی ہیں، سب کے دکھ دور ہو رہے ہیں، سب کو شفا مل رہی ہے، لیکن میری لیے خدا سویا ہوا ہے۔ لیکن نہیں، یہ گلا واجب نہیں۔ کلام میں لکھا ہے، نوح کی کتاب اگر پڑھی تو اس میں لکھا ہے کہ ہر ایک شخص اپنے ہی گناہوں میں گرفتار ہوتا ہے، نہ کہ ہم خدا کی طرف گلا کریں۔ اگر یہ طوفان ہماری زندگیوں میں ہیں، یہ پریشانیاں ہماری زندگیوں میں ہیں، خدا سویا نہیں، بلکہ خدا خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ کب میرا شخص، کب میری بیٹی، کب میرا بیٹا، کب میرے بچے وہ مجھے پکارے۔ تو آگے لکھا ہے کہ پکارنا ہے۔ کیا لکھا ہے آگے؟ انہوں نے پاس آ کر اس سے جگایا اور کہا کہ صاحب ہم کیا ہو رہے ہیں؟ ہلاک ہو رہے ہیں۔ اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کے زور و شور کو جھڑکا اور دونوں تھم گئے اور امن ہو گیا۔ اور اس نے ان سے کہا تمہارا ایمان کہاں ہے؟ آج ہمارا ایمان کہاں ہے؟ جہاں تیرا دل ہے وہاں، جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے دل کو ان چیزوں کی طرف جھکا رکھا ہے۔ اسے کہا کہ ایسا، لوگوں نے کہا کہ ایسا تو سو رہا ہے، تجھے علم نہیں کہ تیرے شاگرد طوفان میں گرفتار ہیں، ہم مرنے کو ہے۔ تو یسوع نے کیا کہا؟
کہ تمہارا ایمان کہاں ہے، تمہارا ایمان کہاں ہے. اور آج بھی خدا سویا نہیں، وہ صرف ہمارے ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے. وہ ہمیں ایمان میں مضبوط دیکھنا چاہتا ہے کہ کب میرے بیٹے بیٹیاں ایمان کے ساتھ مجھے پکارے. اور کلام میں بھی لکھا ہے کہ جو کچھ تم دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے تو یہ نہ شک کرو کہ وہ تمہیں نہیں ملے گا، بلکہ وہ یہ ایمان مضبوط لاؤ کہ وہ تم کو مل گیا. خدا آج ہماری کشتی میں سوار ہے، ہمارے گھرانے میں موجود ہے. کس کس کے گھر میں خدا موجود ہے؟ کس کس کے گھر میں؟ کیسے موجود ہے؟ یہ کلام کے وسیلہ سے. خدا آپ کے گھر میں، خدا آپ کی زندگی میں کلام کے وسیلہ سے موجود ہے. یہ کس کی باتیں ہیں؟ شریعت کی یہ کتاب تجھے دن رات اسی کا تاکہ تو اس پر اختیار کر کے عمل کر سکے، تب ہی تجھے کمال مندی کی راہ، تب ہی تو اس پار جا سکے گا. کشتی میں سوار ہو کر، یسوع کے ساتھ رہ کر، اس کلام میں رہ کر، تب ہی تو اس کشتی کے پار جا سکتا ہے. اگر تیرے دل میں یہ کلام نہیں، اگر تیرے اندر اس کلام کا خوف نہیں، اور کلام میں مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو کلام پر توجہ رکھتا ہے بھلائی کو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ دیکھے گا. بہن کو مت بچوں کو زیادہ سے زیادہ آیات سکھائیں. جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی کو کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے. اگر کلام ہماری زندگی میں ہے تو کیا آگے کیا لکھا ہے؟ آخری آیت کو پڑھیں گے اور وہ ڈر گئے اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے؟ یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور اس کی مانتے ہیں. کس کی مانتے ہیں؟ کون مانتے ہیں؟ یہاں کیا لکھا ہے؟ کون مان رہا ہے؟ کون حکم مان رہا ہے؟ کیا آج ہم خدا کے حکم کو مان رہے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہم اس پار جانا نہیں چاہتے. اگر خدا جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، اس کا اختیار ہوا پر، پانی پر، سمندروں پر، چرند پرند پر، ستاروں پر، آسمان کی تمام چیزوں پر ہے، تو کیا وہ ہم پر اختیار نہیں رکھتا؟ اور کلام میں لکھا ہے، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ تو نے انسان کو فرشتوں سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے. اگر اس نے ہماری شکل اپنی حیثیت علی پر کھود رکھی ہے، اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے، تو آج کیا ہم خدا کی بات کو نہیں مانتے؟ ہوا اور پانی تھم گئے، اس نے حکم دیا تو کیا ہو گئے؟ کیا وہ چلتے رہے؟ ایسی نہیں ہوگا، ایسی چلتے ہی رہے. اتو تک کہ سارا بھی بات ہے تو پھر بھی چلتے رہے. بیگم صاحب بار بار کہتے ہیں بڑی بڑی سارے جا رہے ہیں تو کیوں نہیں جا رہے؟ مگر نہیں، قانون کو نہیں توڑنا. اگر ہم حکومت پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں تو خدا کے قانون کو ہم رد کرتے ہیں. اس نے کہا یہ کیسا ہے، یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسا شخص ہے جو آج ہماری کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، آج ہمارے ساتھ ہے، تو اس کی تو ہوا بھی کو مان رہی ہے، سمندر ساکن ہو گیا، ہر چیز خاموش ہو گئی. آج ہماری زندگی میں بھی کلام موجود ہو
اور ہم بھی کہیں کہ یہ کیسا شخص ہے، یہ کیسا خدا ہے جس کی قبر آج بھی ہمارے درمیان میں خالی ہے۔ وہ زندہ خدا ہے، وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کی ضرورت پورا کرتا ہے۔ بے شک اس کے گھر میں کیا بیٹا، کیا اس کے گھر میں دیر ہے؟ دیر نہیں۔ وقت کا خدا ہے ہمارا، ہر کام وقت پر کرتا ہے۔ ہم جلد بازی نہ کریں، بیٹھے رہیں اس طوفان میں، وقت گزاریں یسوع کے ساتھ، تو وہ ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑ کر کہے گا کہ اے بوجھ کے دربے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، اور وہ اس طوفان سے کیا کرے گا؟ نکال لے گا۔ اگر ہم اسی طوفان میں رہیں گے تو کوئی نہیں ہمیں بچائے گا، دنیا نہیں بچا سکتی، دنیا تسلی دے سکتی ہے، اس طوفان سے نکال نہیں سکتی، لیکن طوفان سے نکالنے کے لیے ایک شخص یسوع ہمارے درمیان ہے۔ آئیں ہم اپنی کشتی میں اسے شامل کر لیں، آئیں ہم اپنی کشتی میں اسے دعوت دیں، تاکہ جب وہ ہمارے درمیان میں ہو تو ہمیں وہ ان تمام طوفانوں سے نکال کر اس پار لے جائے، اس زندگی کے دروازے میں ہمیں شامل کریں۔ آئیں ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور اس شکر گزاری کو خداوند کی حضوری میں رکھیں اور دعا کریں کہ خداوند مجھے اس طوفان سے، مجھے ان پریشانیوں سے، ان بیماریوں سے، ان تکلیفوں سے، اس مہنگائی کے زمانے سے، اس مہنگائی کے طوفان سے تو ہمیں نکال لے، تو ہمیں ملک پاکستان کو برکت دے دے، ملک پاکستان کے حالات کو بہتر کر دے، اس سارے طوفان سے تو ہمیں نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم سب دعا کریں۔ میں گزارش کروں گا ضرور خان صاحب سے شکر گزاری کی دعا کریں، اس کلام کے وسیلہ سے جن جن زبانوں کو برکت دی خدا ان کے ساتھ ہو۔ ہاللویا۔ خدا ان کے